بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل بیٹر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا میرا موضوع ہے روزہ، یعنی سیداروں نے اگر روزے پر تاکید کیا تو وہ ان کی سرچ کیا کہتی ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور اسلام کی ہر عبادت کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہوتا ہے، جیسے کہ روزہ ہے، اب روزہ کا کیا مقصد ہوگا، یہ ساری میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے جب آپ روزہ افطار کریں گے تو آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اللہم انی لک اصمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کا آغاز سنت کے مطابق کھجور سے کیا جاتا ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ رمضان مبارک میں ہم تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم روزہ کھولتے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، 1 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے جب ساری چیزیں کھائی ہوتی ہیں تو وہ جس طرح انگریز لوگ، غیر مسلمان جو ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ڈائٹنگ کا خیال رکھتے ہیں، اپنی خوراک ہضم کرنے کے لیے وہ ورزش کرتے ہیں، بلکہ اب کہ ہم مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں ڈائٹنگ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا دین اسلام عطا کیا ہے کہ اس سے ہم جو ہے عبادت کرتے، اس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور اس سے کیا ہے، ہماری صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اب آپ کو میں یہ اسکرین پر یہ سلائڈ نظر آ رہی ہوگی، اس کے متعلق میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس سے ہمارے جسم پر، ہمارے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہماری ورزش ہوتی ہے، اور ہماری ورزش ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو غذا کھائی ہوتی ہے وہ خود بخود ہضم ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے ہمارا جسم صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہے جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور دین اسلام پر ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے آخرت اور دنیا دونوں سنور سکتی ہیں۔ ایک روزے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت عملی چھپی ہوئی ہے، اگر ہم تھوڑا سا